شاعر کہتا ہے ہم نے اپنوں سے کھائے ہیں کیونکہ چپ ہے ہر ایک کا منہ تک رہی ہے، جان پہچان کیا دشمنوں سے دوستی کا بھروسہ۔ میں کچھ باتیں کربلا کے حوالے سے شروعات کرتا ہوں امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات۔ امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کربلا گئے، کربلا میں شہادت پائی اور شہید ذکر شہادت امام علی مقام کا آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ دو چیزیں امام علی مقام کی بارگاہ سے ہمیں سیکھنے کی جیسی ہے۔ سب سے اہم تو یہ کہ امام نے کربلا کی جو جنگ فرمائی تھی وہ جنگ تھی حق و باطل کی۔ عام بات ہے یزید کوئی کافر نہیں تھا ظاہر، جس وقت امام علی مقام کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا سب کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اب یزید کو امام علی مقام نے قبول نہیں، امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے یزید کو قبول نہیں کیا اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ایک بات امام علی مقام نے صاف ظاہر کر دی، یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی کیونکہ یزید فاسق کو فاجر ہے۔ امام حسین نے سب سے بڑی نصیحت کی کہ فاسق کی بیعت نہیں کی جائے گی، اور ایک فاسق کے ہاتھ پہ ہاتھ دینا امام علی مقام نے قبول نہیں فرمایا۔ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، بیعت نہیں کی، اپنے کنبے کو لٹا دیا، اپنے آپ کو لٹایا اور ایک پیغام دیا کہ میں نے کسی فاسق کو فاجر کی بیعت نہیں کی۔ اب اس پیغام سے ایک بات سیکھنے کی ہے، اس کے بعد میں اپنی بات پر آؤں گا۔ وہ ایک بات یہ ہے کیونکہ یہ دور جو ہے وہ دکھاوے کا دور ہو گیا ہے، اور عوام تو عوام پڑھا لکھا طبقہ، سب کی بات نہیں مگر اکثر علماء کا حال بھی یہی ہوا ہے کہ سب کے یہاں جاؤ، سب کے ساتھ اسٹیج شیئر کرو اور سب سے مل کر رہو۔ سب سے مل کر رہنے کا مزاج حسینی مزاج نہیں ہے۔ امام حسین نے جو مزاج دیا وہ یہ دیا ہی نہیں، مل کر اسی کے ساتھ رہا جا سکتا ہے جس کے ساتھ شریعت نے اجازت دی۔ آج تو سب کے ساتھ لوگ اچھا معاملہ کیے ہو گئے کہ جب علماء اور مشائخ کی گمراہیت کی طرف چلے جائیں تو پھر عوام سے تو کوئی امید رکھی ہی نہیں جا سکتی۔ لوگ ہر سٹیج پہ جاتے ہیں۔ امام علی مقام نے جو درس دیا تھا، اور آج کل تو معاملات اتنے ہائی ہو گئے ہیں کہ لوگ بد مذہبوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا رشتہ داریاں ایک عام ہو گئی ہیں۔ بعض علاقوں میں بلکہ یہی کا حال ہے
کہ اپنے بچوں کو دیوبندیوں کے پاس لوگ پڑھنے بھیجتے ہیں، دیوبندیوں کے پاس پڑھنے بھیجتے ہیں۔ کیا؟ کیوں؟ تو کہا کہ وہ قرآن بڑا اچھا پڑھاتا ہے۔ یاد رکھنا، زہر زہر ہوتا ہے، اور جو وفادار خدا و رسول نہیں ہو سکتا وہ تمہارا اور ہمارا وفادار ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن پڑھانے کے نام پر اپنی اولاد کو بد مذہبوں کے پاس بھیجنا، یعنی اس کا سودا، اس کے ایمان کا سودا کرنا ہے۔ کل وہی بچہ بڑا ہوگا اور وہی بولی بولے گا جو اپنے استاد نے اس کو پلائی ہے۔ اور اس پر رونا یہ ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے فری میں پڑھاتا ہے اور فلاں نے کم فیس رکھی ہے، ہمارے پاس ایسا کوئی نہیں ہے، یہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پیدا کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات بہت صحیح۔ کب تک یہ رونا رونا ہے؟ ہزاروں پیسے آپ کے پاس ایسے ہوتے ہیں جو آپ یہاں پر فضول باتوں اڑاتے ہیں۔ آراز کے نام پہ، عرس کے نام پہ جو دھاندلیاں ہوتی ہیں وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، کھلے طور پر۔ قوالی کے نام پر جو تماشے ہوتے ہیں وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ہزاروں لاکھوں روپیہ لوگ لٹاتے ہیں، میلوں میں خرچ کرتے ہیں۔ کیا آپ نے اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم کسی بہترین حافظ کو، کسی بہترین مشاق قاری کو لے کر آئیں اور اپنے علاقے میں رکھیں اور اس کے ذریعے جو اپنی اولاد کی تربیت کریں؟ کیوں یہ نہیں ہوتا؟ 25,000 50,000 65,000 آپ کے بچے کی اسکول کی فیس بھرنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ وہی بچہ ٹیوشن جاتا ہے، کلاسز جوائن کرتا ہے، تو وہ پیسہ بھرنے کے لیے آپ کی زبان پر کبھی شکوہ نہیں آتا۔ مدرسے کی 200 روپیہ فیس ہو گئی یا 250 یا 500 روپیہ اگر کوئی کر دے تو کہتے ہیں کہ مدرسے میں 500 روپے کی ضرورت کیا تھی، وہاں تو فری میں پڑھا گیا۔ پہلے تو یہ سوچ بدلو کہ فلاں جگہ پہ پڑھائی نہیں ہو رہی ہے اور فلاں نہیں پڑھا رہے ہیں۔ یہ تو یہ ایسا ہی مسئلہ ہو گیا کہ آپ کو اگر کہیں سے کوئی چیز نہ ملی تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو صحیح ہے، اس کے پاس ہم بھیج رہے ہیں، اس کے پاس وہ چیز مل جاتی ہے۔ تو ایک کافر جو ہے وہ جاتا ہے اس کے بت خانے میں اور گھنٹیاں بجاتا ہے۔ اس کی گھنٹیاں بجانے سے اس کے اعتبار سے اگر کچھ اس کو مل بھی جائے، اس کے عقیدے کے اعتبار سے، تو کیا ہم اور آپ کل کو یہ کہیں گے کیا وہ حقانیت کی دلیل ہو گئی؟ کیا اس کو بھی حق کہا جائے گا؟ تو آپ کہو گے نہیں۔ بلا تمثیل اگر کوئی اپنی اولاد کو وہابی دیوبندی کے پاس بھیجتا تو یہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں۔ اگر اس نے اچھی تعلیم بھی دی، قرآن بھی پڑھایا، تو یہی ہوگا کہ شہد دکھائے زہر پلائے۔ تو امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے فاسق کی بیعت کو قبول نہیں کیا۔ ایک پیغام امام عالی مقام نے دیا، وہ پیغام یہ تھا کہ میں نے کسی فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کی۔ جن سے ہمارا مقابلہ تھا وہ سب کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ امام عالی مقام کا جن سے مقابلہ تھا، سامنے کوئی یہ نہیں تھا۔ ان کے خیموں سے بھی اذانیں ہوتی تھی، وہاں پہ بھی نمازیں پڑھی جاتی تھی۔ امام عالی مقام نے ایک پیغام دیا، پیغام یہی ہے۔ اور عاشورہ جو ہے نا، یہ عاشورے کی ایک خاصیت ہے، یہ عاشورہ ہمیشہ جب بھی آتا ہے تو یہ
گستاخوں کو بے نقاب کرتا ہے. آپ دیکھیں اسی عاشورے میں ایک گستاخ بے نقاب ہوا جسے عدو اللہ کہا جاتا ہے. بہت صحیح. یعنی یہ حق اور باطل کے اندر پہچان کر آتا ہے کہ صحیح کون غلط کون، صحیح کون غلط کون. جس میں سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ سے محبت کرنے والا سچا کون ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والا سچا کون ہے، اور اہل بیت کے نام پر صحابہ کا بغض اپنے دلوں میں رکھنے والا کون ہے. تو امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ایک درس دیا کہ میں نے کسی فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کی. ہمیں کیا پتا چلتا ہے اس بات سے؟ بس یہی کہ جب امام نے کسی فاسق کو قبول نہیں کیا تو ہم کسی بد مذہب کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ فاسق کو قبول نہ کرنا، یہ امام درس دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی فاسق کو قبول نہیں کیا، یزید کی بیعت نہیں کی، تو تم بد مذہب کو اس دور میں قبول کیسے کر سکتے ہو؟ یہاں تو بدرج اولا تمہیں دور رہنا ہے، دور رہنا ہے. یہی پیغام تھا جو آپ تک پہنچانا تھا. اب جو اس پر عمل کرے یہ اس کی مرضی، کیونکہ سمجھانا ہمارا کام ہے. آخرت میں جو ہوگا وہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے. اس لیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اپنی اولاد کو ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کرائے، اور اپنی اولاد کے لیے اللہ نے اس دور میں سب کو نوازا ہے. ہزاروں روپیہ اور نہ جانے کتنا دنوں میں انسان خرچ کرتا ہے. اگر تھوڑا سا نکال کر دنیا کے لیے خرچ کرتا ہے، تھوڑا سا دین کے لیے جو ہے وہ نکال کر رکھے، اور اسی پیسے سے اپنی اولاد کی دینی تعلیم کرائے. مگر ایسے سے کہ جس کے دل میں عشق رسول ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس طرف توجہ دے.